بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھانسی پر لٹکے ہوئے کو دوبارہ زندگی مل جائے گی۔ سخت پریشانی مصیبت میں یہ لفظ پڑھیں۔ پریشانی چاہے جتنی بھی بڑی ہو، صرف چند ہی گھنٹوں میں حل ہوگی۔ ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھانسی پر لٹکا ہوا شخص بھی یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ دوبارہ زندگی ملے گی۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے چند گھنٹوں کے اندر ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے نجات پائیں گے۔ صرف چھوٹا سا عمل ہے، جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عمل کر لیں، ہر قسم کی پریشانی مصیبت مشکلات سے نکل آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لا تعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ آج کا وظیفہ مصیبت پریشانی اور مشکلات سے نکلنے کے لیے ہے۔ چند گھنٹوں کے اندر ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ مجرب وظیفہ کر لیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایسے الفاظ پر مشتمل ہے جن کو پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکار سکتے ہیں۔ وہ الفاظ ہیں یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور کیجئے ایک انسان جسے جرم ثابت ہونے کے بعد تختہ دار پر کھڑا کر دیا گیا ہو، رسی گلے میں ڈال دی گئی ہو اور آخری لمحے کا اعلان کر دیا گیا ہو، آنکھوں پر پٹی بندھی ہو، دل کی دھڑکن بے قابو ہو اور جسم پسینے میں شرابور ہو۔ ایسے نازک لمحے میں کوئی امید باقی نہیں رہتی سوائے ایک کے، اللہ کی رحمت کی۔ اور اگر ایسے وقت میں زبان پر یہ الفاظ ہوں یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا بعید کہ وہ رسی بھی کھل جائے گی، وہ فیصلہ بھی پلٹ جائے اور موت بھی زندگی میں تبدیل ہو جائے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، اللہ کی قدرت کی ایسی حقیقت جو تاریخ کے سینے میں دفن ہے اور جنہیں اہل دل، اہل یقین اور اہل اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دل سے محسوس کیا ہے۔ یہ الفاظ صرف حروف کا مجموعہ نہیں بلکہ عرش الہی کو ہلانے والی پکار ہیں، جن میں اللہ کی صفاتی رحمتیں، اسماء حسنہ کی برکتیں اور قرآن کی سب سے بابرکت آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر چھپی ہوئی ہے۔ دنیا کے ہر دور میں انسان کسی نہ کسی مصیبت، پریشانی یا آزمائش کا شکار رہا ہے، لیکن کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں سے آزمائے گئے، نسل در نسل منتقل ہوتے رہے اور جنہوں نے لاکھوں زندگیوں کو نئی راہیں دکھائیں۔ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی انہی اذکار میں سے ایک ہے جو انسان کو نا امیدی سے نکال کر اللہ کی رحمت کے سمندر میں غرق کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا غور کریں کہ الرحمن اور الرحیم کیا ہیں۔ الرحمن وہ ذات ہے جس کی رحمت ہر مخلوق کے لیے عام ہے، جو نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، جو گناہ گاروں کو بھی مہلت دیتا ہے اور جو ہر دل کو دھڑکن عطا کرتا ہے۔ جبکہ الرحیم وہ ذات ہے جو خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے رکھتا ہے، جو توبہ کو قبول کرتا ہے، جو دعاؤں کو سنتا ہے اور جو سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اور جب ان دونوں صفاتی ناموں کو قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ پکار ایسی کنجی بن جاتی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت کو دل سے پکارا گیا تو فرعون جیسا ظالم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ جب الرحمن اور الرحیم کا واسطہ دیا گیا تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ جب بسم اللہ کو واسطہ بنایا گیا تو سمندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا۔ تو کیا ہماری چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ان معجزات سے بڑی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی شخص موت کی دہلیز پر کھڑا ہو یا کوئی ایسی مصیبت میں گھرا ہو جس کا کوئی دنیاوی حل نظر نہ آتا ہو تو یہی الفاظ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے زندگی کا پیغام بن سکتے ہیں۔ یہ صرف ورد نہیں، یہ دل کی سچی پکار ہے، اور جب دل سچ بولے، زبان اخلاص سے بھر جائے اور آنکھ اشک بار ہو تو اللہ کی رحمت ضرور متوجہ ہوتی ہے۔ اسی دعا کے کئی ایسے واقعات موجود ہیں جنہیں علماء، مشائخ اور صوفیاء کرام نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، جو شخص اخلاص سے اللہ کی رحمت کو پکارے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے مصیبت کے وقت اللہ کے یہ صفاتی نام پڑھنے کی تلقین کی تاکہ رحمت کے دروازے کھل جائیں اور اللہ کی طرف سے ایسی مدد آئے جو عقل و فہم سے بالا تر ہو۔ یہ الفاظ ایک ایسا خزانہ ہیں جنہیں ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے، لیکن جب ہم انہیں دوبارہ اپناتے ہیں تو ان کا اثر ہر میدان میں نظر آتا ہے۔
رزق میں، صحت میں، عزت میں، سکون میں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی قربت میں۔ اس ویڈیو اور وظیفے کا مقصد صرف الفاظ کی خوبصورتی بیان کرنا نہیں، بلکہ آپ کو یہ باور کروانا ہے کہ اگر آپ دل سے، یقین سے اور اخلاص سے یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، آپ کی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں اور وہ دروازے کھل سکتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے بند سمجھے گئے تھے۔ ناظرین، اس مقدس اور پر اثر وظیفے کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، تاریخی شواہد، بزرگان دین کے تجربات اور روحانی فوائد کا جائزہ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سفر آپ کی روحانی زندگی میں ایک نئی روشنی لائے گا۔ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک جملہ نہیں، بلکہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ ان الفاظ کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ اگر ہم صرف ان کی بنیاد کو سمجھ لیں تو نہ صرف ایمان تازہ ہو جائے بلکہ دل خوف و امید کے حسین امتزاج سے بھر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، سوائے سورت توبہ کے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ محض ایک ابتدائی جملہ نہیں بلکہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صحیح طریقے سے سمجھ لے تو وہ گیا پورے قرآن کی روح کو پا لیتا ہے۔ بسم اللہ میں اللہ کا ذاتی نام اللہ موجود ہے جو کہ تمام اسماء و صفات کا جامع ہے۔ پھر الرحمن اور الرحیم دو عظیم صفات ہیں جو اللہ کی بے پایہ رحمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ الرحمن وہ ذات جو دنیا میں سب پر رحم کرتی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بدکار۔ الرحیم وہ ذات جو آخرت میں خاص طور پر ایمان والوں پر رحم فرمائے گی، یعنی جب ہم یہ کلمات ادا کرتے ہیں یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم دراصل اللہ کی ان صفات کا واسطہ دے کر اس سے رحمت، مدد اور نجات کی فریاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا طریقہ جس کی اصل قرآن سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اللہ کے اسماء حسنہ کو بار بار پکارنے اور ان کے ذریعے دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے گا یا ان کے مطابق عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پکارنا، ان کے ذریعے دعا کرنا اور ان کو زبان پر رکھنا جنت کا راستہ۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ترجمہ: اللہ کو اس کے اچھے ناموں کے ذریعے پکارو۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام، اولیاء اللہ اور علماء دین نے ہر دور میں الرحمن اور الرحیم جیسے اسماء کو بطور وظیفہ استعمال کیا اور ان کی تاثیر سے لاکھوں دلوں کو تسکین ملی۔ صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ کی زندگیاں ظاہری دنیا سے کہیں آگے کی داستانیں رکھتی ہیں۔ ان کے دل اللہ کی یاد سے لبریز، زبان دعا سے معطر اور وجود اخلاص سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے تجربات محض سنے سنائے نہیں بلکہ روحانی دنیا کے پختہ اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ جنہیں دنیا محبوب سبحانی کے لقب سے یاد کرتی ہے، ایک بار فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اخلاص سے یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دعا کرتا ہے تو عرش کانپ اٹھتا ہے اور فرشتے فوراً اس دعا کو لے کر رب العزت کے حضور پہنچاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات اتنے جامع ہیں کہ اگر کوئی گنہگار ان کو بھی سچے دل سے پڑھے تو وہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہونے لگتا ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب کشف المحجوب صوفیزم کا بنیادی ماخذ مانی جاتی ہے، لکھتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص شدید بیماری میں مبتلا تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ میں نے اسے یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد دیا۔ 3 دن کے اندر وہ شخص تندرست ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے جسم سے بیماری کھینچ لی ہو۔ یہ واقعہ نہ صرف اس وظیفے کی تاثیر ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ بھی کہ جب صوفیاء کا دل کسی کلمے پر مطمئن ہو تو وہ الفاظ دعا بن جاتے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا، ہم نے زمانے کی سختیوں کو اس کلمے سے نرم پایا۔ جو شخص روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے
اس پر غیب سے رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ یہ قول ظاہر کرتا ہے کہ یہ ذکر نہ صرف فرد کی اندرونی حالت کو بدلتا ہے بلکہ بیرونی دنیا بھی اس کے حق میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو سر سید احمد خان اور مولانا قاسم نانوتوی جیسے علماء کے پیر و مرشد تھے، فرماتے ہیں جب ہم مکہ مکرمہ میں بے سر و سامان کے عالم میں تھے، ہم نے اس وظیفے کو اپنایا اور چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ ہم نے خانہ کعبہ کے پاس عزت اور راحت کے ساتھ قیام کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ورد عوام میں بھی رائج ہوا اور عام لوگوں نے بھی اسے آزمایا۔ ایک شخص نے لکھا، میں بے روزگاری سے تنگ آ چکا تھا، ایک رات سوتے وقت روتے ہوئے میں نے یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا۔ صبح فجر کے بعد میرے ایک پرانے دوست کا فون آیا کہ ہمارے دفتر میں نوکری خالی ہے، فوراً آ جاؤ۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا عملی مظہر ہے۔ جب دل سے صدا نکلتی ہے تو وہ عرش پر پہنچتی ہے، اور جب عرش متوجہ ہو تو زمین پر سب کچھ بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ناممکن کو ممکن بنا دیا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان واقعات کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب انسان کسی بھی مشکل وقت، پریشانی، مصیبت میں ہو تو ان الفاظ کو پڑھ کر کیسے اپنی زندگی آسان بنا سکتے ہیں۔ ان واقعات میں اللہ کے صفاتی ناموں، خاص طور پر الرحمن اور الرحیم کے ذکر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح ایک انسان جو پھانسی کے پھندے تک جا پہنچا ہو، وہ بھی اللہ کی رحمت سے نئی زندگی پا سکتا ہے۔ پھانسی کے پھندے سے واپس آنے والا شخص ایک حقیقی واقعہ۔ 19ویں صدی میں ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک شخص پر ایک گناہ بے بنیاد تھوپ دیا گیا۔ عدالت نے مقدمہ چلا کر اسے سزائے موت سنا دی۔ جب پھانسی کا وقت قریب آیا تو وہ شخص رات بھر جیل کی کوٹڑی میں روتا رہا۔ ایک بزرگ قیدی نے اسے تلقین کی، بیٹا، اللہ کی رحمت کبھی مایوس نہیں کرتی، دل سے پڑھو یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، رو رو کر سچے دل سے اپنی بخشش مانگو۔ اس شخص نے پوری رات ان الفاظ کا ورد کیا اور صبح جب اسے تختہ دار پر لایا گیا تو جج کا حکم نامہ آیا۔ مقدمے میں نئے شواہد کی روشنی میں سزا ملتوی کر دی گئی۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور وہ شخص آنکھوں میں آنسو لیے بار بار کہتا، میں نے اللہ کو اس کے رحمان اور رحیم ناموں سے پکارا تھا اور اللہ نے مجھے نئی زندگی دی۔ تاریخ اسلام میں اندلس کی فتح ایک حیرت انگیز باب ہے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی فوج کے ساتھ یورپ کی سرزمین پر اترے تو دشمن کے مقابلے میں تعداد بہت کم تھی۔ ایک رات طارق رحمۃ اللہ علیہ نے تمام لشکر کو جمع کیا اور فرمایا، آج کی رات ہر سپاہی اللہ کی بارگاہ میں یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ کل ہمارا انحصار تلوار پر نہیں بلکہ رحمت الہی پر ہے۔ صبح جب میدان جنگ سجا تو مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی، ایسی فتح جس نے یورپ کی تاریخ بدل دی۔ جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی اور فیصلہ کن جنگ تھی۔ مسلمان صرف 313 تھے اور کفار 1000۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، ہماری مدد فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانی لشکر بھیج کر مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے اثر سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت ساحل پر پھینک دے۔ اگر غور کیا جائے تو اس دعا میں بھی وہی فریاد ہے جو یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، عاجزی، اللہ کا واسطہ اور رحمت کی طلب۔ یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ جب انسان اللہ کے صفاتی ناموں کو اخلاص سے پکارے تو وہ قدرت خداوندی کو حرکت میں لے آتا ہے۔ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی معمولی الفاظ نہیں بلکہ روحانی دنیا کی وہ کنجی ہیں جو ہر بند دروازہ کھول سکتی ہیں اور موت جیسے یقینی فیصلے کو بھی پلٹ سکتی ہے۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا اخلاص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا وقت ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال میسج سے گریز کیا کریں۔ مصروفیات کی وجہ سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، تب اعتراض کیا جاتا ہے، اس لیے ہر ویڈیو میں رابطہ کرنے کا ٹائم بتایا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔
اگر آپ پر اچانک مصیبتیں آ رہی ہیں، آپ مصیبتوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے، آپ کے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، کام نہیں بنتا، کوئی بھی کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ناکامی ہوتی ہے، مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے، مشکلات ہیں، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ عمل کر لیں جو کلمات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ان کلمات کا یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ پھانسی پر لٹکا ہوا شخص بھی اگر یہ عمل کر لے تو دوبارہ زندگی پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل کو آپ نے تہجد کے وقت یا پھر بعد نماز عشاء کرنا ہے۔ افضل تو ہے کہ آپ تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد ان اسم مبارکہ کی ایک تسبیح کر لیں۔ صرف ایک تسبیح ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے نجات پائیں گے، ہر قسم کی مشکلات سے نکل آئیں گے، آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی انشاءاللہ تعالی سنور جائیں گے، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کو کامیابی ملے گی، آنے والی مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کے کام نہیں بن رہے تو آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے، ہر کام میں کامیابی ملے گی، مشکلات سے نکل آئیں گے۔ ان کلمات کی ایک تسبیح اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ کریں۔ اگر آپ نے عشاء کے بعد کرنا ہے تو عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد نماز فجر سے پہلے صرف ایک تسبیح ان کلمات کی کر لیں۔ اول آخر درود ابراہیمی کی تعداد بھی آپ کو بتا دی ہے، وظیفے کو غور سے سن لیا کریں، سمجھ لیا کریں، وظیفہ سمجھ نہ آئے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں۔ آسان الفاظ میں وظیفہ سمجھایا جاتا ہے، بالکل آسان الفاظ میں وظیفے کو مکمل طریقے سے سمجھایا جاتا ہے۔ جو وظیفہ بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مکمل طریقے سے سمجھا دیا جاتا ہے۔ سارا دن میسج آتے ہیں کہ کل آپ نے ویڈیو بنائی ہے، فلاں وظیفہ بتایا ہے، ہمیں دوبارہ بتا دیں، ویڈیو بن رہی ہے، اس میں وظیفہ مکمل طریقے سے بتا دیا جاتا ہے، غور سے سن لیا کریں۔ جو کلمات بتا رہا ہوں ان کو بھی غور سے سن لیں۔ صرف ایک تسبیح بعد نماز عشاء یا تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد فجر سے پہلے پڑھنی ہے۔ کلمات کیا ہیں غور سے سن لیں۔ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم صفاتی ناموں اور قرآن کی پہلی آیت کا مجموعہ ہے، جس میں انسان اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی خاص وقت کی محتاج نہیں، مگر روحانی اثرات کے لحاظ سے چند اوقات خاص برکت رکھتے ہیں۔ تہجد کا وقت، رات کا آخری پہر، یہ وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا ہوتا ہے۔ نماز عصر کے بعد تا مغرب غم، تنگی، قرض اور پریشانیوں کے ازالے کے لیے مؤثر وقت ہے۔ نماز عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے دل کے سکون، خوابوں کی صفائی اور روحانی ترقی کے لیے بہترین وقت۔ جمعہ کا دن بالخصوص عصر تا مغرب یہ وظیفہ مختلف حالات میں مختلف تعداد میں کیا جا سکتا ہے۔ عام پریشانی یا دل کی گھبراہٹ 100 مرتبہ روزانہ 7 دن، سخت مسئلہ یا تنگی رزق 313 مرتبہ روزانہ 11 دن، جان کا خطرہ، مقدمہ یا پھانسی جیسا مسئلہ 1100 مرتبہ روزانہ 3، 7 یا 11 دن تہجد میں بہتر۔ نماز کے بعد روزانہ معمول 33 مرتبہ، ہر نماز کے بعد مستقل وظیفے کی روحانیت اور اثر کو بڑھانے کے لیے درج ذیل آداب کا خیال رکھیں۔ وضو کے ساتھ ہوں، قبلہ رخ بیٹھیں، شروع میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، ذہن اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، لفظ بحق ادا کرتے ہوئے اللہ کی ذات کا واسطہ دل میں رکھیں۔ اختتام پر بھی 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، دعا ضرور مانگیں چاہے خاموشی سے ہو۔ یہ وظیفہ ان مخصوص حالات میں فوراً اثر دکھا سکتا ہے، بشرط یہ کہ اخلاص ہو۔ جب کوئی شخص مکمل بے بس ہو جائے اور صرف اللہ کی ذات پر توکل کرے، جب دل ٹوٹا ہو اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، جب انسان مکمل طور پر گناہوں سے تائب ہو چکا ہو، جب کوئی شخص اللہ کی صفات پر یقین کامل رکھتا ہو۔ ناظرین، وظیفہ تب ہی کامل اثر دکھاتا ہے جب درج ذیل شرائط پوری ہوں، ایمان و یقین کامل ہو، عمل میں تسلسل ہو، جلدی مایوسی نہ ہو، حرام کمائی، جھوٹ اور گناہوں سے اجتناب کیا جائے، سچے دل سے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی جائے، وظیفے کو دنیاوی جادو یا ٹونے سمجھ کر نہ کیا جائے، یہ اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان الفاظ ہیں،
یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف یہ کلمات ہیں، لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، چھوٹا سا عمل چھوٹا سا وظیفہ ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، مختصر سا عمل ہے۔ ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھ کر پھر آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ یہ عمل کریں، ایک تسبیح کر لیں، چند گھنٹوں کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کی پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جائیں گی، ہر قسم کی مشکلات سے نکل آئیں گے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے بہت مجرب وظیفہ ہے، بہت مجرب عمل ہے۔ بگڑے ہوئے کام بھی انشاءاللہ تعالی سنور جائیں گے، ہر کام میں کامیابی پائیں گے، مشکلات اور مصیبتوں سے نکل آئیں گے۔ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، جہاں انسان کبھی تنگی میں ہوتا ہے، کبھی پریشانی میں، اور کبھی ایسے موڑ پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ لیکن جو بات ہر مومن کو یقین دلانے والی ہے وہ یہ کہ اللہ کی رحمت ہر بند دروازے کی کنجی ہے، اور اس کی مہربانی ہر ناممکن کو ممکن میں بدل سکتی ہے۔ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کے صفاتی اسماء اور قرآن کی عظیم ترین آیت کا سہارا ہے، جو صرف ان کے لیے کارگر ہے جو سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ جھکتے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی دروازہ ہے جو اندھیروں سے روشنی، مایوسی سے امید اور ہلاکت سے نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ خواہ پھانسی کا پھندا ہو یا قرض کا بوجھ، خواہ دشمن کی دھمکی ہو یا دل کا ٹوٹا سکون، یہ ذکر اللہ کے خزانے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ زندگی کے کسی موڑ پر پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کو کسی ایسے سہارے کی ضرورت ہے جو دنیاوی اسباب سے ماورا ہو، تو اپنے دل، زبان اور یقین کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کریں۔ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر دیکھیے کہ وہ کون سی مشکل ہے جو اللہ کی رحمت کے سامنے ٹھہر سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ان صفاتی ناموں کی عظمت سمجھنے، ان سے جڑنے اور ان کے ذریعے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔